الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی ہے، مسجد بھرو تحریک، مسجد بناؤ تحریک، مسجد کھولو تحریک، نمازی بناؤ تحریک، اور اس مقصد کے لیے لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے، مسجد میں لانے کے لیے 12 دینی کاموں کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ یہ 12 کے 12 یکمشت شروع نہیں ہوئے، وقتاً فوقتاً یہ شروع ہوئے اور یہاں تک کہ اب یہ 12 دینی کام ہوئے۔ ان 12 دینی کاموں میں 5 دینی کام یہ روزانہ کرنے ہوتے ہیں، اور روزانہ کے دینی کام آپ بھی دہرائیے گا، وہ ہیں فجر کے لیے جگہیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، مدرسۃ المدینہ بالی خان اور چوک درس۔ 5 دینی کام ہیں جو ہمیں ہفتہ وار یعنی ویکلی کرنے ہوتے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کے ہر سطح کے ذمہ دار کو کرنے ہیں، ہر شعبے والے کو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دعوت اسلامی والے ہیں۔ ہفتہ وار دینی کاموں میں ہفتہ وار اجتماع، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ اور علاقائی دورہ۔ 2 دینی کام جو ہیں یہ ماہانہ ہیں، منتھلی کیے جاتے ہیں، مدنی قافلہ اور نیک اعمال، حسب حال اچھی نیتیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے شرکت کروں گا، وقت کی پابندی، اول تا آخر توجہ کے ساتھ سیکھ کر مزید بہتر انداز میں دین کا کام کروں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، موبائل فون کے استعمال اور آپس کی گفتگو وغیرہ سے گریز کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ فجر کے لیے جگہیں یہ کیا ہے، اس کی تعریف بتائی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا، اس کو پہلے کہتے تھے صدائے مدینہ، اب اس کو امیر اہل سنت نے فرمایا اس کام کے لیے کہ اس کو کہیں گے فجر کے لیے جگائیں۔ یہ اس لیے تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کام۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کا جز ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ نماز کا حکم دینے کا حکم دیا جا رہا ہے رب کائنات کی طرف سے، اور نماز کے لیے جگانا، نماز کے لیے گھر والوں کو حکم دینا، یہ سنت اسماعیلی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں اور دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 کا جز ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی کی تعریف، وصف، شان، عظمت رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ نبیوں کی بہت شانیں کہ ان کی عظمت اور تعریف رب کائنات بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں تفسیر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی فیملی کو اور اپنی قوم جرہم کو، جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے۔
یعنی آپ نماز تو پڑھتے ہی تھے، گھر والوں کو بھی نماز کا کہتے تھے اور اپنی قوم کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے۔ نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ نماز فجر کے لیے جگانا آخری نبی کی سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ محمد۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ تک، 8 منتھ تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے الصلاة رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیا تطہیر جس میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کی تعریف کی گئی، آپ اس آیت کی بھی تلاوت فرماتے اور اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر مولا مشکل کشا کو جگانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے بنفس نفیس۔ تو نماز فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک اور روایت سنیے مسند احمد کی، حضرت سیدنا عبداللہ بن تخفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک بار چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو سب نے مسجد نبوی میں آرام کیا۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوئے ہوئے لوگوں کو بلند آواز سے نماز پڑھنے کے لیے جگایا۔ اگر کوئی نادان کم علمی کی وجہ سے اعتراض کرے اذان ہو تو گئی، بھئی تم کیا کر رہے ہو تو گئی اذان، تو مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی کہ میرے نبی نے بلند آواز سے اٹھایا، تو اذان تو وہاں بھی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ایک مزید تاکید ہے اور الحمدللہ ایک نیکی کی دعوت ہے، ایک سمجھانا ہے، یاد دلانا ہے، توجہ دلانا ہے، اور اس کی برکت سے ہم نے دیکھا ہے کہ کثیر تعداد میں مسلمان اٹھتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ ابو داود شریف کی حدیث پاک، حضرت سیدنا نقی بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، نماز فجر کے لیے آپ تشریف لائے تو سوئے ہوئے جس شخص سے گزرتے آپ اسے نماز کے لیے آواز دیتے، آواز دینا، صدا دینا، یا مبارک پاؤں سے اسے ہلاتے تھے۔ تو ہم بھی اب پاؤں سے ہلانے کی سنت ادا کریں؟ نہیں، ہم ہیں تو کجا من کجا، میں کہاں تو کہاں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا مبارک قدم جس کے سینے پر رکھ دیں اس کا کام ہو جائے، دو جہاں کی اس کو عزتیں اور شرف مل جائے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم سے تو لوگ لڑ پڑیں گے کہ آپ کو تمیز نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا غلاموں کے ساتھ یہ ایک اپنائیت اور محبت بھرا ایک کہیں گے سلوک ہے۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ رات کو ایک مخصوص وقت پر اپنی فیملی کو، بال بچوں کو جگاتے اور فرماتے اے آل داؤد اٹھو نماز پڑھو۔ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ کریم سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے ٹیکس وصول کرنے والے اور جادوگر کے۔ یعنی آپ کا بھی عمل مبارک تھا کہ آپ اپنے بال بچوں کو
نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ نماز فجر کے لیے جگانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ، اس سے پہلے ہم نے سنا کہ اللہ کا حکم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ سنت مصطفیٰ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اٹھایا کرتے تھے اپنے بال بچوں کو نماز کے لیے، اور نماز فجر کے لیے جگانا سنت فاروقی بھی ہے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جو کہ فاروق اعظم کے شہزادے ہیں اور بہت زبردست اتباع سنت کرنے والے، سنتوں کو فالو کرنے والے، سنت کے مطابق عمل کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم رات میں جس قدر رب چاہتا نماز پڑھتے، جب رات کا آخری حصہ آتا تو آپ گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگا دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے ہوئی۔ نماز فجر کے لیے جگانا سنت حیدری بھی ہے، مولا مشکل کشا کا طریقہ بھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، مؤذن نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز وقت کی اطلاع دی۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے تو راستے بھر آپ کا عمل مبارک کیا تھا؟ آپ آواز لگا کر، صدا لگا کر لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے، یہاں تک کہ ابن ملجم خبیث نے آپ پر اچانک تلوار کا وار کیا، آپ شدید زخمی ہوئے اور بعد میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ تو نماز فجر کے لیے جگانا سنت حیدری بھی ہے۔ نماز فجر کے لیے جگانے کا دینی کام دعوت اسلامی میں کیسے شروع ہوا؟ یہ بڑی معلوماتی باتیں ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں گے تو اپنا دامن علم سے بھرتے رہیں گے۔ امیر اہل سنت کا عمل مبارک رہا ایک عرصے تک، جب حفاظتی امور یعنی سیکیورٹی پرابلمس ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ آپ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ سیکیورٹی باقاعدہ تعینات ہوئی، ورنہ اس سے قبل امیر اہل سنت وہ آزادانہ تشریف لے جاتے تھے کہیں بھی۔ پیر کالونی میں آپ کی رہائش رہی، اب فیضان مدینہ سے متصل ہے، تو آپ اپنے آستان مبارک سے فیضان مدینہ، اچھا آپ رہتے تھے گو گلی میں، وہاں سے یہاں کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ فیضان مدینہ کو آباد کیا جائے۔ میں 5 نمازیں مسجد میں پڑھاؤں، لوگ آئیں اور مسجد آباد ہو۔ تو آپ نماز فجر میں گھر سے فیضان مدینہ تک اپنے شہزادوں کے ساتھ آتے اور نماز فجر کے لیے صدا لگاتے ہوئے آتے تھے۔ یہ صدائے مدینہ جس کو پہلے کہتے تھے، فجر کے لیے جگائیں، اس کے آغاز، اس کی ہسٹری یہ ہے، اس کی تاریخ یہ ہے۔ اور ویسے تو دیکھیں گے دعوت اسلامی کے جملہ کام، اس کا نقطہ آغاز امیر اہل سنت کی ذات ہے، آپ ہی نے شروع کیے۔ اور امیر اہل سنت کا نماز کی دعوت دینا، نماز کے لیے لوگوں کو لے کر جانا، یہ دعوت اسلامی کے شروع ہونے سے بھی پہلے سے ہے۔ میں دبئی حاضر ہوا تھا تو وہاں امیر اہل سنت کے بچپن کے دوست سے میری ملاقات ہوئی، ان کے گھر ہم گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ امیر اہل سنت بچپن سے ہی نمازی، اور جتنے ہم کھیل رہے ہوتے تھے بچے، سب کو نماز کے وقت دعوت دے کر مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی مرشد پاک کا صدقہ ملے۔ نماز فجر کے لیے جگانا اور اس کے لیے صدا لگانا یہ نیکی کی دعوت بھی ہے، اور نیکی کی دعوت کی فضیلت سبحان اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث کیا یعنی نبی بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ ان کی امت میں کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے، کمپینین، رفقا، جو ان کی سنت پر عمل کرتے اور ان کے احکام کی پیروی کرتے۔ پیروی مینز فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی بات کے مطابق عمل کرنا۔
پھر ان کے بعد کچھ ناخلف آئے. ناخلف یعنی ایسے جنہوں نے عمل نہیں کیا، جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. لہٰذا جو اس طرح کے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جنگ کرے گا وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جنگ کرے گا وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جنگ کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. تو ہم ایک تو دل میں برا جانیں گے، برائی کو دیکھیں گے، تو دوسرا زبان سے نیکی کی دعوت دیں گے. اور نیکی کی دعوت کی ترغیب قرآن میں موجود. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. مومنوں کے 5 اوصاف بیان ہوئے. آیت کے اس جز میں اس بات کا بیان نہیں ہے، مکمل آیت میں اس کا بیان ہوگا. وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. نماز فجر کے لیے جگانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور 12 دینی کاموں میں ایک اہم ترین دینی کام ہے. فوائد کیا ہوتے ہیں اس سے؟ نماز کی حفاظت ہوتی ہے. جو جگائے گا تو خود بھی جاگے گا نا. ایک نماز میں کئی نمازوں کا ثواب پائے گا. کس طرح؟ اس کی صدا پر جو نماز پڑھیں گے سب کا ثواب اللہ کی رحمت سے اس کو عنایت ہو. بیمار بوڑھے وہ ہو سکتا ہے گھر پر ہی نماز پڑھیں، ہمیں نظر بھی نہیں آئیں گے گھر سے باہر نکلتے ہوئے. اسلامی بہنیں جو گھر پر ہی اٹھ کر نماز پڑھ لیں گی، ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن جس مالک و مولا نے ثواب اجر عطا فرمانا ہے اس کو تو معلوم ہے نا. اگر فجر میں جگانے والے کچھ اہتمام کریں تو یہ تہجد پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کر سکتے. کچھ دیر پہلے اٹھنا ہی ہے تو 15-20 منٹ اور ذرا پیچھے آ جائیں. پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کا ثواب پانے کی سعادت بھی ملے گی انشاءاللہ الکریم. نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا. اور فجر کے لیے جگانے میں مسلمانوں کے لیے دعا بھی ہے، اور مسلمانوں کو جو دعا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ دعا اس دعا دینے والے کے حق میں پہلے قبول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فجر کے لیے جگانے کے 10 دنیاوی فوائد. اصل آخرت ہے، مگر نفس کو دنیا کی لالچ دی جائے تو یہ مائل ہو جاتا ہے. ترغیب کے لیے بتانے میں حرج نہیں ہے، مگر اصل بات، بنیادی بات اللہ کی رضا، ثواب کا حصول یہ ہونا چاہیے ہر نیک عمل میں. جو نماز فجر کے لیے جگائیں گے تو وہ پیدل چلیں گے. عام طور پر لوگ پیدل کم چلتے ہیں یا نہیں چلتے. جو پیدل چلیں گے انشاءاللہ الکریم وہ بھی اس فضا میں جو کہ دھوئیں سے اور گرد و غبار سے پاک ہے. صبح صبح گرد و غبار اتنی نہیں ہوتی کیونکہ ٹریفک اتنی ابھی شروع نہیں ہوئی ہوتی. تو انشاءاللہ الکریم ان کے وزن میں اعتدال آ جائے گا، یعنی اوور ویٹ جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے اللہ چاہے گا تو. جو بظاہر نارمل ہے تو یہ بھی صحیح طور پر نارمل نہیں ہوتے. جب بلڈ ٹیسٹ کرواتے تو وہ نارمل نہیں نکلتے. پیدل چلنے سے بلڈ پریشر جو ہے یہ بیلنس رہتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. صبح کے وقت تازہ ہوا کے اندر چلیں گے تو انشاءاللہ صحت اچھی ہوگی. صبح صبح اٹھیں گے تو اللہ چاہے گا تو رزق میں اضافہ ہوگا، کیونکہ روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ صبح کا وقت تقسیم رزق کا وقت ہے. اللہ پاک اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. اس وقت ہم خیر کا کام، نیکی کا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ رب کے کرم سے اس کے حبیب کے صدقے میں نوازے جائیں گے. اعصابی کھچاؤ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ یہ صبح صبح اٹھیں گے چلیں گے، اس سے بہتری ہوگی، ہاضمے کا نظام بہتر ہوگا، میموری آپ کی قوی ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. انسانی اعضاء، جو ہمارے اعضاء ہیں یہ بھی بہتر انداز سے چلیں گے. کیلسٹرول اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. جو برا ہے وہ آپ کے پیدل چلنے کے عمل سے خارج ہو جائے گا. نماز فجر کے لیے جگانے کے طبی اور نفسیاتی فوائد. جب ہم مدنی مشوروں میں شرکت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے،
تو کارکردگی بھی لی جاتی ہے، یا انفرادی ملاقات میں بھی دعوت اسلامی والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو پوچھنے پر آپ بڑے اعتماد سے بتا سکیں گے، اور ویسے بھی ایک آپ کو کانفیڈنس رہے گا بھی میں یہ کام کرتا ہوں، ذہنی اور قلبی طور پر آپ کو سکون حاصل ہوگا، اللہ چاہے گا تو برائیوں سے حفاظت ہوگی۔ معاشرتی فوائد کیا ہوں گے؟ سوسائٹی کو فائدہ کیا ہوگا ہمارے اس عمل سے؟ ہمارے اس عمل سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ ایک شہر کے اندر قافلہ پہنچا اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں جدول میں نماز فجر کے لیے جگانا بھی شامل ہے، تو وہ صدا لگاتے ہوئے گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے ایک نوجوان آیا، اس نے گھر پر اپنے بستر پر آواز سنی ہوگی، تو آواز سن کر وہ کھنچا آیا اور قافلے والوں کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے نماز فجر پڑھی۔ والد صاحب جو ہے وہ قافلے والوں سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ اب وہ آواز سنتا اور نماز کے لیے آ جاتا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں تو اپنے بچے کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا، یہ نماز پڑھتا نہیں تھا، آپ کی صدائے مدینہ کی برکت سے اس نے فجر اور اس کے بعد دیگر نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی۔ تھے وہ صاحب حیثیت، مالدار تھے، انہوں نے اس شہر میں پھر دعوت اسلامی کو فیضان مدینہ کے لیے پلاٹ بھی پیش کر دیا۔ اب فجر میں جگانے کے عمل نے فیضان مدینہ دلا دیا ہم کو۔ بھائی مجلس فیضان مدینہ والے موجود ہیں نا بھائی، تو فیضان مدینہ مل گیا، فیضان مدینہ آباد بھی ہوگا اس کی برکت سے۔ تو انشاءاللہ اس ایک نیک کام کی برکت سے معاشرے سے جرائم، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کرائم، اور برائیاں یہ ختم ہوں گی، اچھے سلوک کا، خیر خواہی کا جذبہ، اور آپس میں ایک جو سماجی رابطہ ہوتا ہے، ایک روابط بڑھیں گے، اور انشاءاللہ الکریم تنظیمی لحاظ سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ دعوت اسلامی سے اور دعوت اسلامی والوں سے خوش ہوں گے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، بھی نماز کے لیے جگاتے ہیں، اور جب یہ تاثر ان پر قائم ہوگا تو دیگر ہم جو قافلے کی دعوت دیں گے، اجتماع کی دعوت دیں گے، ہم ان کے پاس ٹیلی تھون کے لیے جائیں گے، دینی کاموں کے لیے ہمیں اربوں روپے کی حاجت ہے، ماہ رمضان مبارک میں چندے کے لیے جائیں گے، یا عشر کے لیے جائیں گے، یا 12 ماہ کے لیے جائیں گے، یا 1 ماہ کے لیے جائیں گے، یا درس کے لیے جائیں گے، اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ کے لیے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے، دعوت اسلامی کی کسی جائز دینی کام میں فیور کے لیے ان کے پاس جائیں گے، تو ہمیں یہ فیور دیں گے کہ تو اچھے لوگ بھی نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اس سے ہمیں تنظیمی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ چند اہم مدنی پھول۔ صدائے مدینہ کے دوران میگا فون یوز نہیں کرنا۔ کیوں؟ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا فجر میں جگانا اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا حاصل کریں گے ہم بھائی؟ نہیں، میگا فون کے بغیر، اور رش کا رش بھی نہ جائے، جلوس کا جلوس بھی نہیں، دو اس ٹائم بھائی مختلف سمتوں میں چلے جائیں۔ مثال کے طور پر کسی آپ چوک میں اسکوائر میں کھڑے ہیں، دو ادھر دو ادھر دو ادھر دو ادھر، اس طرح کر کے آپ ترکیب بنا لیں، تاکہ دو جب آوازیں لگا رہے ہوں گے تو ایسی کوئی بھاری آواز نہیں، ایک اعتدال رہے گا۔ اب وہ ایک صدا لگائے دوسرا دہرائے، تو یوں وہ پھر دوسرا لگائے پہلا دہرائے، یوں باری باری، تاکہ دونوں کو موقع ملے، اس طرح ترکیب فرماتے رہیں۔ موبائل فون کے ذریعے میسیج یا کال کر کے اس کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے۔ فجر میں جگانے کے لیے ترغیب دلائیں، نام لکھیں، جیسے قافلے کے لیے تیار کرتے ہیں، اجتماع کے لیے تیار کرتے ہیں، کورس کے لیے تیار کرتے ہیں، آپ نماز فجر میں جگانے کے لیے تیار کریں۔ میں فجر میں آپ کو نماز کے لیے جگا دیا کروں، تو کبھی امکان ہے کہ مسلمان اس کو رد نہیں کرے گا، اس کو ایکسیپٹ کرے گا، مروت میں ہی صحیح وہ قبول کرے گا۔ ہم انشاءاللہ اس کے گھر جا کر بیل بجا دیں گے، نوک کریں گے، اللہ چاہے گا یہ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو جگائے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ پھر خود یہ اپنے طور پر جگانے والا بن جائے گا۔ ہم خود کیسے جاگیں جگانے والے؟ درد مندانوں تاک سجن دی جڑی ستیاں جگاوے، بے دردانوں نیند پیاری ستیاں ہوش نہ آوے۔
درد مندانوں تاک سجن دی جڑی ستیاں جگہ. جو اللہ کی محبت والے ہیں ان کی تعریف قرآن نے کی کہ وہ اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں رات کو. سورہ فرقان میں آپ پڑھیں, سجدوں میں قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. تو وہ محبت الہی میں ان کی آنکھ کھل جاتی کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے, میں نے عبادت کرنی ہے, میں نے یہ کار خیر کرنا ہے. تو اللہ چاہے گا اگر یہ غلبہ ہوگا نا اس کام کا, ایک شوق ہوگا, تو آنکھ خود ہی کھل جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم اٹھ جائیں, ہر معاملے میں رجوع اللہ, ہم بندے اس کے, اور سارے دنیا آخرت کے کام میرے رب نہیں بنانے ہیں. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, کبھی اجتماعی, کبھی انفرادی, کبھی زبان سے, کبھی دل سے, کبھی عربی میں تو کبھی اردو میں, کبھی اپنی اپنی زبان جو ہے. تو دعا کریں, یہ بھی ذریعہ ہے صبح اٹھنے کا. سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اٹھنا آسان ہو جائے گا. الارم لگا لیں, اب موبائل میں بھی الارم ہے مگر ظاہر ہے کہ میوزیکل نہیں, واقع الارم ہی ہو. جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں بھی رہائشی سلسلے ہوتے ہیں, آپ وہاں پر ہیں یا اس کے قریب ہیں. ہمارے سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے, اس کے دوران بھی آپ یہ عمل کریں. یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں جو اسلامی بھائی پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہاسٹلس کے اندر جگائیں, اور وہاں کا بھی ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. نوٹس بورڈ پر لکھ کر لگا دیا جاتا ہے, اور پھر جو اجازت دیتے ہیں ان کو باقاعدہ اٹھایا جاتا ہے. فجر کے لیے جگانے کا طریقہ کار, تو ابھی تصور میں ہم فجر کے لیے جگاتے. میں صدا لگاؤں گا, آپ دہرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. سونے سے نماز بہتر ہے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز کی تیاری کیجیے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. فجر کا وقت ہو گیا, اٹھو اے غلامان مصطفیٰ, جاگو جاگو اے بھائیوں بہنوں, جاگو 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 اے بھائیوں بہنوں, چھوڑ دو اب تو بسترا, اٹھو فجر کا وقت ہو گیا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اسی طرح پہلے یہ کلمات پھر دہرا رہے ہیں, پھر اشعار میں سے 1-2 شعر, اس کے بعد پھر یہ کلمات. اور یہ جو اشعار ہیں اس کو تحت اللفظ جو ہیں یعنی بغیر طرز کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, ہر ایک تو نعت خواں نہیں ہوتا نا. فجر کا وقت ہو گیا, اٹھو اے غلامان مصطفیٰ, اٹھو جاگو جاگو اے بھائیوں بہنوں,
چھوڑ دو اب تو بسترا اٹھو، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھولوں میں جو فجر میں جگانے کے تعلق سے مدنی پھول ہیں، ان میں سے ایک مدنی پھول رجب شعبان میں اور ہر پیر شریف کو ذمہ داران دعوت اسلامی کا شیڈول کچھ یوں ہو: اولاً نماز تہجد با جماعت، پھر سحری فجر کے لیے جگائیں، نماز فجر با جماعت، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ اور اشراق چاشت۔ یہ چند دینی کام ہیں جس سے دعوت اسلامی کو کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اس میں درس فیضان سنت ہے، فجر کے لیے جگانا ہے، مدرسۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے علاقہ دورہ، ہفتہ وار اجتماع، نیک اعمال اور مدنی قافلہ۔ اب جو چاہے کہ میں صبح فجر کے لیے جگایا کروں تو رات وہ وقت پر سو جایا کریں۔ نیک اعمال میں ہمیں امیر اہل سنت کی جانب سے ترغیب ہے کہ بعد عشاء 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ سو جائیں۔ جب یہ عمل کریں گے تو تہجد بھی آسان ہوگی، فجر کی جماعت بھی آسان ہوگی اور نماز فجر کے لیے جگانا بھی آسان ہو جائے گا۔ فجر کے لیے تو جگائیں، ظہر اثر مغرب عشاء میں کیا کریں؟ ہر نماز کے لیے جب اذان ہو گئی تو اذان کے بعد ہم سارے کام چھوڑیں، ذمہ داران دعوت اسلامی اور سارے اسلام میں سارے مسلمان، جب اذان ہو گئی اب اس کے بعد نہ کوئی دین کا کام نہ دنیا کا کام، بس اب ایک ہی دھن ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، صف اول پانی ہے، تکبیر اولیٰ پانی ہے، اگر اس سے پہلے سنت قبلیاں ہیں تو اس کو پڑھنا ہے، اور اب جہاں دکان پر ہیں، آفس میں ہیں، وہاں سے لے کر مسجد تک لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے آئیں بھی تشریف لائیں نا، آسان ہو گئی، آئیے نا بھائی جان تشریف لائیے، بزرگوں آئیے، آ جائیں جلدی آ جائیں، ابھی تو آپ نے وضو بھی کرنا ہوگا نا، کچھ ٹائم بھی لگے گا وہاں جانے تک، آ جائیں تشریف لائیں۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ دھیمے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر، ناراض ہوں تو ہاتھ جوڑ دیں، یوں کرتے ہوئے جائیں تو 5-10 کو تو لے ہی جائیں گے ہم انشاءاللہ الکریم۔ تو ہر نماز میں، اور نیک اعمال جو دعوت اسلامی کا شعبہ اصلاح اعمال، نیک اعمال کے رسالے پر ان کے ذریعے سے عمل کروایا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے وہ مجالس بنائی گئی ہیں کہ وہ ہر نماز میں یہ ترکیب کریں، اور ہم سب کو چاہیے ہم جہاں بھی ہوں، نماز کا جب وقت ہو تو اکیلے نہیں، اوروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ ہمارا نماز کا تیاری کرنا، ہمارا نماز پڑھنا، یہ بھی دعوت دے رہا ہے اوروں کو کہ آئیے نماز پڑھیے، لیکن ہم کہیں تو یہ بھی اور بہتر ہوگا، اور آپ کو بھی اس کا امید ہے کہ تجربہ ہوگا کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو لوگ مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے منہ چڑھاتے ہیں اور باتیں سناتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، بہت سارے مانتے ہیں، 1-2 کچھ وہ آزمائش میں بھی ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، مگر اکثر الحمدللہ آپ کو تجربہ ہے بھائی اس کا، اکثر جب نماز کی دعوت دیتے ہیں قبول کرتے ہیں نا، بالکل قبول کرتے ہیں۔ تو 5 نمازوں کے لیے مسلمانوں کو نماز کے لیے لے کر جانا ہے۔ ہر ذیلی حلقے میں کم از کم 4 اسلامی بھائی، 4 اسلامک بردرز، ہر ذیلی حلقے میں کم از کم 4 ہوں جو یہ کام کریں گے، اور زیادہ ہوں تو پھر ادھر ادھر بھیج دیں تاکہ وہ رش کا رش نہ ہو، لوگوں کو تشویش نہ ہو۔ اس کام کے لیے تنظیمی ذمہ داری کا ہونا شرط نہیں، کوئی بھی مسلمان اس کو اس کام میں اپنے ساتھ ہم ملا لیں، یہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ہماری تربیت فرمائی۔ اس کام کے لیے تنظیمی ذمہ داری کا ہونا شرط نہیں، کوئی بھی مسلمان اس کو اس کام میں اپنے ساتھ ہم ملا لیں، یہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ہماری تربیت فرمائی۔ اگست کی یہ کارکردگی ہے، پاکستان کے جو تنظیمی ذیلی حلقے ہیں اس میں 25,465 25,465 ذیلی حلقوں میں نماز فجر میں جگانے کی ترکیب ہے۔ ہم مل جل کر اضافہ کریں گے انشاءاللہ الکریم۔
اور اوسطاً اس میں 53,899 اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں. 53,899 یہ ہیں اٹھانے والے. اٹھنے والے تو ایک اندازہ قائم کریں کتنا، ہر ایک پر 4-5 کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. 5 اس کو 5 سے ڈیوائڈ کریں، نہیں ملٹیپلائی کریں، کم و بیش 3 لاکھ. اور یہ تو وہ ساری کارکردگی ہم لے نہیں پاتے، وہ دیتے نہیں، ہم لیتے نہیں ہیں. تو خیر مجموعی کارکردگی اس سے کئی بڑی ہوگی. جو کارکردگی آئی یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ ظاہر ہے ان کی کارکردگی جو اٹھ کر باہر آتے ہیں، جو گھر پر ہی پڑھتے ہیں، مریض، بوڑھے یا عورتیں، وہ تو گھر پر ہی ہیں. اوورسیز میں بھی ماشاءاللہ اس کی ترکیب ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں بھی نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے کی، سنت مصطفیٰ ادا کرنے کی سعادت عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.